نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے یہ، اور ہم اس میں پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ تم، اموالکم ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقہ سے، وَتُدْلُوا اور تم رسائی حاصل کر سکو، بہا اس مال کے ذریعے، الی الحکام حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھا سکو، فریقاً کچھ حصہ، من اموال مالوں میں سے، ناس لوگوں کے، بالاسم گناہ کے ساتھ یا ظلم کے ساتھ، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو اس بات کو۔ اس آیت کے اندر اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان فرمایا جا رہا ہے، یعنی ناجائز طریقہ سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ، کہ جو شخص ایسے طریقے سے مال حاصل کرے کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو اس نے باطل ذریعے سے مال کمایا بھی اور کھایا بھی۔ اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا، کسی کی حقوق کا انکار، اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہ دیا ہو، یہ سب باطل میں ہی داخل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرا لے، تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اسی کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک بھی ہے، ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر ہمارا باہمی لین دین قرآن کے اس حکم اور حضور کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی ہی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں۔ ان کی پیروی پر جو بے محابہ روپیہ اور بے انداز وقت ضائع ہوتا ہے وہ بھی بچ جائے۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باہمی محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامی معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو سکتا ہے، اور اس کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے کہ جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش کہ قرآن کو سینے سے لگا کر اور اسے چوم کر اور غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہوں پر رکھ دینے والے اس کے مفاہیم کو بھی سمجھ لیں اور اس کے مطابق اگر اپنی زندگیاں گزاریں تو ہمارے معاشرے سے بہت ساری خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس آیت میں جو لفظ بولا گیا فریقاً، فریق ویسے گروہ کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن کسی چیز کے جز یا کچھ حصے کو بھی فریق کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ کھاؤ تم، تاکہ اس مال کے ذریعے تم حکام تک رسائی حاصل کر سکو، اور یہ گناہ ہے اور تم اس بات کو خوب جانتے بھی ہو۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلۃ، چاندوں کے متعلق کہ وہ کیوں گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ہیا وہ تو مواقیت و وقت کی علامتیں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ ہو کہ ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف ان میں اتنا غموز رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹخیے ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا، اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائے کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بےتابیاں مضمر کر دی۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عروس کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا اور نہ ان صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں سمو دی گئی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان جب اس غموز سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہیبت حسن اور جلال دل ربائی کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ کائنات پر ایک جمود طاری ہو گیا، ہر چیز افسردہ، ہر نظارہ پژمردہ نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا تھا جو کہ سوئے کائنات کی مشاطگی کے لیے پیدا ہوا تھا۔
رونق آتی تو کہاں سے آتی، بارونق ہوتی تو کیا چیز۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر انسان کی آنکھ سے جہالت کی پٹی کھولی، اس کی چندھیائی ہوئی آنکھوں کو تازہ بینائی مرحمت فرمائی، اور اسے بتایا کہ یہ مہر و ماء، یہ ارض و سما، یہ کوہ و دمن، دریا و صحرا، یہ تیرے مسجود نہیں ہیں، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، بلکہ یہ تیرے غلام ہیں۔ تو قدم شوق اٹھا تو صحیح، ان کی ساری نخوتیں تیری راہ میں پامال ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ تو چشمے جہاں بھی کھول کر تو دیکھ، ان کی ساری رعنائیاں اپنے نقاب الٹنے کے لیے بےتاب ہیں، اور تو ان سے ڈر کر، مرعوب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا تو غش کھا کر سجدہ کے نام ان کے قدموں میں گر پڑتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے ایک مسیحا نے انسان کی خوابیدہ قوتوں بلکہ انسان کے خوابیدہ بخت کو جھنجھوڑا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے قم باذن اللہ، وہی زمیں وہی گردوں ہے قم باذن اللہ، کیا نوائے انالحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے قم باذن اللہ۔ جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا تو اس کی اصلاح کر دی گئی۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی چیز، کوئی بھی چیز معبود نہیں، بلکہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تمہارا اور کائنات کا ہر چیز کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس حقیقت کو اتنا واضح کر دیا کہ شک و شبہ کا کوئی شائبہ تک باقی نہ چھوڑا۔ لیکن اس کے بعد وہی کائنات کی دلکشی تھی، وہی اس کا غموز تھا، اور وہی جذبہ جستجو کی چبھن تھی۔ جب وہ اس الجھن کو حل نہ کر پاتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے، اس امید پر کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی فکری افتاد سے بچایا وہی اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ ان کی یہ توقع نہ بے محل تھی اور نہ ہی بے جا، لیکن اس استاد کامل کی شفقت ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ اس میں ان کا سراسر نقصان تھا۔ آپ شاید پوچھیں کہ یہ کیسے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی استاد ریاضی کے سبھی سوال خود حل کر کے دے دیا کرے اور اپنے طلبہ کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دے، تو کیا وہ ریاضی میں کوئی مہارت پیدا کر سکیں گے؟ کبھی ان میں خود اعتمادی کا جوہر چمکے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور کمال شفقت کا تقاضا تو یہی ہے کہ شاگرد اپنی عقل سے اس گرہ کو کھولے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایسے سوالات کے جواب دینے سے اس لیے دانستہ اعراض فرمایا کہ حضور کی امت اپنی ذہنی اور روحانی توانائیوں کو بروئے کار لا کر ان چیزوں کو مسخر اور فرمانبردار بنائے۔ اگر حضور فلکیات و طبعیات وغیرہ کے اسرار سے خود نقاب اٹھا دیتے تو امت کی عقلیں تو بانجھ ہو کر رہ جاتی، اور افلا تعقلون، افلا تتفکرون اور افلا تتدبرون کی بانگ شوق افروز پر کیوں کر لبیک کہی جا سکتی تھی۔ اسی قسم کا یہ بھی سوال ہے، اور اس کا جواب چاند کا نمودار ہونا، ایک اندازے سے اس کا بڑھنا، پھر گھٹنا اور پھر غائب ہو جانا، یہ ایک عجیب بات تھی جس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رہ رہ کر دل میں ایک شوق پیدا ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا تھا، بلکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے کچھ فوائد بتا دیے کہ اس سے تم اپنی عبادات اور لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو، اور یہ کھلی ہوئی جنتری ہے جس سے ہر شخص، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، وہ وقت معلوم کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ہفتوں، مہینوں، سالوں کا حساب لگا سکتا ہے۔ وہ یہ جان سکتا ہے اس چاند کے ذریعے کہ کتنے مہینے گزر چکے ہیں، کتنے سال گزر چکے ہیں۔ وہ یہ جان سکتا ہے اس چاند کے ذریعے کہ ایک سال مکمل ہونے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ایک سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو چاند کے ذریعے وہ اپنے ایک سال کا حساب لگا سکتا ہے۔ اسی طرح حج کی تاریخیں اور حج کے دن معلوم کر سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزوں کا حساب لگا سکتا ہے کہ کب رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ چند ایک فوائد چاند کے بتا دیے، باقی انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم خود اس میں تقدو کرو، خود کوشش کرو، اور خود اس کے گھٹنے بڑھنے کی وجوہات کو معلوم کرو، تاکہ تمہاری اپنی سوئی ہوئی عقلیں بھی جاگیں اور تم خود کچھ سمجھ سکو۔ آگے فرمایا وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، برو، نیکی، بے ان، یہ کہ تَأْتُو، آؤ تم، بیوتا، گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پچھلی اطراف سے۔ ظہور، ظہر کی جمع ہے
ظہر پیٹھ کو بھی کہا جاتا ہے اور گھر کی پچھلی طرف کو بھی ظہر کہا جاتا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھلے اطراف سے آؤ، ولیکن نہ لیکن برا، نیکی تو یہ ہے من التقوی، جو شخص تقوی اختیار کرے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں دوبارہ گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے گھر کے اندر داخل ہوا کرتے، اور اس کو وہ بڑی کمال نیکی سمجھتے تھے۔ ان کی اس لایانی حرکت سے ان کو روک دیا گیا اور کہا کہ پیچھے سے دیوار توڑ کے گھروں میں داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا، اور آیا کرو، بُیُوتَا، گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یہی تمہاری کامیابی ہے، نہ کہ گھروں کی پچھلی دیواریں توڑ کے گھروں میں گھسنا کوئی نیکی یا کوئی کامیابی کا کام ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر فقہی سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مجرب وظائف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کمنٹ میں آپ لکھیے اگر آپ کو کوئی فقہی مسئلہ چاہیے ہو یا کوئی مجرب وظیفہ چاہیے ہو۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کو اور خواتین کو آن لائن بھی قرآن مجید ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔